ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک سوال اور تھا آپ کا کہ ایک انسان کو کتنا علم دین سیکھنا چاہیے، یعنی کسی ایک انسان کو علم دین کتنا سیکھنا چاہیے۔ اصل میں اس کا کوئی ایسی پیمانہ نہیں ہے کہ اس کو ناپ کے بتایا جا سکے کہ کتنا علم دین سیکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا قاعدہ جو بزرگوں نے، علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص کے جس کے اوپر جو معاملات زندگی میں پیش آتے رہیں، ان سب معاملات کو سیکھنا، اس سے ریلیٹڈ علم دین کا سیکھنا اس بندے پہ جو ہے وہ فرض ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھے گا اور اس معاملات میں خطا کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا دو وجہ سے۔ ایک تو اس غلطی کرنے کی وجہ سے قیامت میں جو ہے وہ عذاب پائے گا، دوسرا اس معاملات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے عذاب پائے گا۔ تو علم دین سیکھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر بندہ سیکھ لیتا ہے تو کم سے کم ایک گناہ اپنے سر سے ہٹا لیتا ہے۔ اب اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو صرف عمل نہ کرنے کا اس سے جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، جبکہ اس سے نہ سیکھنے کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جاہل رہنا بھی خود میں ایک گناہ ہے، تو بندہ اس گناہ سے جو ہے وہ علم دین سیکھے گا تو بچ جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اگر لڑکی ہے تو 9 10 11 12 سال کی ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے نا اس کو طہارت کے مسائل کو سکھا دینا شروع کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے پہ جو سچویشن آئے وہ سارا مکمل علم دین ہاتھوں ہاتھ سیکھ جائے گا، صورتیں نئی نئی پیش آتی ہیں تو دھیرے دھیرے، جیسے طہارت ضروری ہوئی، اب وضو اور فرض ہو گیا بالغ پر، تو بالغ ہوتے ہی وضو کے مسائل، اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، جیسے کیسے وضو ٹوٹتا ہے، کیسے مکروہ ہوتا ہے، کس پانی سے ہو سکتا ہے، کس پانی سے نہیں ہو سکتا، بنیادی چیزیں کم سے کم جو پیش آنے والی ہیں وہ تو کم سے کم سیکھ لے۔ ہاں اب اس میں ایسا بھی نہیں کہ وضو کے مسائل میں کنویں کا بیان پڑے گا، کنویں کے پانی کیسے پاک کریں، کنویں کا پانی کیسے نکالیں، کنویں میں یہ چیز گر جائے، تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بندے کا وضو کا تعلق فی الحال آج کل ٹنکی ٹوٹی وغیرہ سے ہے، تو اس میں پانی جو ہے وہ کس طرح استعمال شدہ ہوتا ہے، کس سے وضو ہو سکتا ہے، وہ سب بنیادی باتیں سیکھ لے۔ اسی طرح بالغ ہونے کے بعد اگر لڑکی ہے تو حیض کے مسائل، لڑکا ہے تو دوسرے احتلام سے متعلق مسائل سیکھے۔ دھیرے دھیرے حرام حلال، پھر یہ کہ مہلکات جو ہے غیبت چغلی وغیرہ، ان کے مسائل سیکھے، ان کی آگاہی بھی سیکھے کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ اسی طریقے سے بدگمانی وغیرہ، ان سب سے ریلیٹڈ جو مہلکات ہیں جو سارے نیک عمل کو برباد کرتی ہیں، یہ کب ہوتی ہیں، کب پائی جاتی ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، اور ان سے بچنے کے کیا کیا طریقہ کار ہیں، یہ سب علم دین میں ہے۔ باقی نماز روزہ، آئے رمضان فرض ہو تو پھر روزے کے مسائل کیسے ٹوٹے گا، کیسے نہیں ٹوٹے گا، سحری افطاری وغیرہ سے ریلیٹڈ جان لے، اور پھر نماز سے ریلیٹڈ ساری باتیں۔ اسی طرح اگر نکاح ہو گیا بعد میں تو شادی سے ریلیٹڈ مسائل بھی جانے گا، کب نکاح ٹوٹ سکتا ہے، کب نہیں ٹوٹ سکتا، بیوی کب مرد پر حرام ہو جاتی ہے، اور کیا کیا معاملے رہتے ہیں ان دونوں کے آپس میں، ایک دوسرے پہ کیا احکام ہے، وہ سب، اور طہارت سے ریلیٹڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کمانے بندہ جائے گا تو اس میں حرام حلال کیا ہوتا ہے، کب جو ہے وہ پیسہ ناجائز ہو جائے گا، تجارت کے مسائل جو ہے نہ جانے، تو یہ سب باتیں جتنا بھی یعنی بندے پہ زندگی میں پیش آتی رہیں گی چیزیں، اس کو اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اور پھر اس میں بھی بندہ کنٹینیو جاری رکھے، مکمل تو کوئی نہیں سیکھ پائے گا لیکن جاری رکھنا چاہیے، اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان سارے معاملات کو بندہ سیکھتا رہے یہاں تک کہ اس کو یہ اپنے اندر اطمینان ہو جائے کہ اس معاملے میں مثلا یہ کہ نماز میں نے مکمل سیکھی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اطمینان حاصل ہو۔ تو ہر فیلڈ میں اس کو اتنا علم دین سیکھنا چاہیے جو اس کے پیش نظر معاملے آتے رہتے ہیں کہ مجھے معاملہ ہے۔ اب ایگزامپل سمجھے، ابھی کسی کو حج پہ نہیں جانا تو حج کے مسائل سیکھنا اس کو ضروری نہیں ہے کہ ابھی اس پہ حج فرض نہیں ہے، مثلا یہ کہ ابھی بالغ ہوا ہے یا بالغ ہوئی ہے تو 20 سال تک اس کو فی الحال جو سامنا پڑے گا وہ حج سے نہیں پڑے گا، روزے نماز سے پڑے گا، تو ان پہ زیادہ فوکس کرے، طہارت پہ زیادہ فوکس کرے، نماز پہ زیادہ فوکس کرے، یہ سب جان لے تو پھر آگے کے معاملات دھیرے دھیرے جو ہے نا علم دین حاصل کرے۔ حج چھوڑ بھی دے گا سیکھنا تو بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک جانا نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو اس طریقے سے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن سب معاملے نپٹ جائیں اور آگے کا سیکھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ جو صورتیں پیش آتی ہیں اس کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ پتھر میں اصل